اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تبرہ فروعات دین میں سے ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں شیعہ مذہب میں عام مشہور یہی ہے کہ فروعات دین 10 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تبرہ فروعات دین میں سے ایک ایسی فر ہے کہ عام طور سے ہمارے مومنین کے درمیان یہ موضوع اشتباہات سے دوچار ہے۔ پہلی بات تو یہ طے ہے کہ تبرہ فروعات دین میں سے ہے اور اسی طرح واجب ہے جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، یا جیسے باقی فروعات دین، اسی طریقے سے تولا بھی واجب ہے اور تبرہ بھی واجب ہے۔ لیکن یہ تبرہ ہے کیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے شاید بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ لعن طعن کرنا ہی تبرہ ہے یا گالیاں دینا ہی تبرہ ہے۔ نہیں، قطعاً غلط ہے۔ تبرہ کیا ہے؟ تبرہ یہ کہ انسان اپنے دل میں محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے نفرت رکھے۔ تبرہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں خدا اور خدا والوں کے دشمنوں سے نفرت رکھے۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ تبرہ کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ یعنی تبرہ جو دشمنان آل محمد ہیں ان سے اپنے دل میں نفرت رکھنا، یہ ہے تبرہ۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ تبرہ بنیادی طور پر نہ اس کا بولنے سے تعلق ہے نہ کچھ کرنے سے تعلق ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یعنی دشمنوں کی نفرت اپنے دل میں رکھنا۔ ہاں، اس تبرہ کی مختلف قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ تبرہ کا اظہار کبھی لعنت سے کیا جاتا ہے اور کبھی عملی طور پہ، یعنی دشمنان آل محمد کے راستے کے خلاف چل کر، حق کے راستے پہ چل کر دشمنان آل محمد سے تبرہ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور یہ سوچنا کہ لعنت کرنا ہی تبرہ ہے، جب تک لعنت نہیں کریں گے تو یہ تبرہ نہیں ہوگا، یا اگر کوئی ہمیں لعنت سے روکے تو گویا وہ تبرہ سے روک رہا ہے، یہ غلط ہے۔ لعنت تبرہ کے اظہار کا ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن لعنت بذات خود تبرہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تبرہ یہ واجب ہے، یعنی دل میں دشمنان آل محمد کی نفرت اپنے دل میں رکھنا یہ واجب ہے، اور یہ واجب ہر حالت میں واجب ہے، یعنی 24 گھنٹے کا واجب ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی یہ واجب ادا کر رہے ہیں، آپ کوئی کام کاج کر رہے ہیں پھر بھی یہ واجب ادا کر رہے ہیں، حتیٰ آپ سوئے ہوئے ہیں پھر بھی یہ واجب ادا کر رہے ہیں۔ لیکن لعنت کرنا یہ تبرہ کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے جو بذات خود واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اظہار کبھی تبرہ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ زمانے کے حالات سے وابستہ ہے۔ اگر حالات ایسے ہوں کہ آپ کھل کے لعنت کر سکتے ہیں تو تبرہ کا اظہار کیجئے، اور اگر حالات ایسے ہیں کہ آپ کھل کے لعنت نہیں کر سکتے تو بہرحال لعنت نہ کرنا یہ اس چیز کا سبب نہیں بنتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں تبرہ سے روکا جا رہا ہے یا ہم تبرہ نہیں کر پا رہے۔ تو یعنی تبرہ کا نظریہ اور تبرہ کا عقیدہ بنیادی طور پہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ کبھی اس کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کبھی عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور عمل کے ذریعے سے یہ کہ جو دشمنان آل محمد کا راستہ ہے آپ اس راستے سے دور رہیں، یہ آپ کا عملی تبرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تبرہ کو ہرگز گالی مت سمجھیے، یعنی تبرہ گالیاں دینے کا نام نہیں ہے۔ یقیناً تبرہ واجب ہے، اور ہمارے مذہب میں کسی کو بھی گالی دینا یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے سورہ انعام میں خود واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا: لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ دیکھو، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں انہیں بھی گالی مت دو۔ کیوں؟ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، کیونکہ یہ اپنی جہالت اور نادانی کی بنا پہ اپنی دشمنی میں تمہارے سچے خدا کو بھی برا بلا کہیں گے۔ تو گالی دینا شریعت میں حرام ہے، مذہب شیعہ میں حرام ہے۔ تبرہ واجب ہے، اور لعنت کرنا تبرہ کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے جو بذات خود واجب نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔